27 فروری سن 25، غزل نمبر 286، جس کا پہلا شعر قریب 2 ہفتے پہلے کیا تھا۔ اس کا ایک اور شعر تھا جس سے میں بھاگ ہی نہیں سکا، تو اس غزل میں 2 مرتبہ ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو سنیے صاحب، مشہور شعر یہ، یعنی شعر تو ہے ہی، لیکن اس کی جو ترکیب ہے استعمال کی، وہ ٹروپ کہہ لیں، کلیشے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہر طرف ہر مرتبہ جب استعمال کیا گیا تو اس کی ہر طرف کے معنی جو ہیں وہ نئے پھوٹتے ہیں، خاص طور پہ میر کے ہاں فوری طور پہ اس میں گھس جاتے ہیں۔ پہلے جو ہم دیکھیں گے فاروقی صاحب نے کیا کہا، چھوٹا سا انہوں نے بات کی ہے، پھر کچھ اور اشعار ہیں جو میں نے خود کچھ یاد تھے، کچھ ڈھونڈے، کچھ ملے، کچھ دوبارہ ریفریش ہوئے، بہت لطف آیا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شعر ہے کہ خاک ہوئے، برباد ہوئے، پامال ہوئے، سب محو ہوئے، اور شدائد عشق کی راہ کے کیسے ہم ہموار کریں۔ واہ واہ۔ اب اس میں سٹیجز ہیں صاحب، خاک ہوئے پہلے، پھر برباد ہوئے، پھر پامال ہوئے، سب محو ہوئے۔ سب یہاں پہ میرے خیال معنی ہے مکمل کے، سب محو ہوئے، تمام ایک ہو گئے، سب چیزیں تباہ ہو گئیں۔ اور پامال کے لیے انگریزی کا مجھے لفظ ٹرامپل بھی بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی ہیوملیشن بھی ہے۔ عشق میں، ہمارے ہاں کی عاشقی میں ہیوملیشن جو ہے معشوق سے، وہ بھی ایک طرح کا ترا ہے۔ تو پامال ہوئے۔ ایک میر کا شعر ہے اسی قسم پامال کا کہ پامال کر کے ہم کو پچھتاؤ گے بہت تم، کمیاب ہیں جہاں میں سر دینے والے ہم سے۔ تو سر دینا جو ہے وہ اس میں ایک طرح کا غرور بھی ہے یہاں پہ، یعنی یہ لٹرل معنی جو ہے انگریزی والے ٹو گیو ہیڈ یہاں پہ نہیں ہے، یہ استعارہ ہے کہ جان دے دینی، فار دوز ہو انڈرسٹینڈ۔ اس میں زیادہ ڈیلو نہیں کروں گا۔ اب کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معاملات کی وجہ سے کٹ پس کر ہموار ہو جانا وغیرہ مضمون انہوں نے بہت مرتبہ میر صاحب نے شدائد اس کے جو اس پہ استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ فوری طور پہ لیٹس گیٹ اوور فاروقی صاحب ہے کہ کہتے ہیں کہ پامالی اور اس کے نتیجے میں ہمواری، واہ واہ، پامالی اور اس کے نتیجے میں ہمواری، واہ۔ پر میر نے کئی عمدہ شعر کہے ہیں، مثلا دیوان سوئم میں ہے، اب پست و بلند ایک ہے جو نقش قدم یاں، پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں۔ تو یہاں خوب یعنی خوب کے ویسے معنی تعریف بھی ہے، زیادہ بھی ہے، اور اچھی طرح سے کوئی چیز ہو جانا جو ہے وہ بھی خوب کے لیے ہے۔ تو پامال ہوا خوب، شاید پہلے بھی ذکر ہوا کسی دن، تو ہموار ہوا میں۔ پھر فاروق صاحب کہتے ہیں مزید ملاحظہ، اور 265 کا دوسرا شعر اور 172 کا تیسرا، وہ دونوں میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ میں نے پہلے دونوں شاید کا ڈیفینیٹلی ذکر کر رکھا ہے۔ جو انہوں نے پہلے شعر کا ذکر کیا وہ کہ یعنی میری نمود نے مجھ کو کیا برابر خاک، یہ بہت اعلیٰ شعر ہے، یہ بڑا پرانا، مجھے بہت پسند شعر ہے، لیکن اس کی کیفیت ایک اور ہے، معنی بھی ایک اور ہے۔ میرے خیال ہے انسان کی جو سیٹنگ ہے کاسموس میں، اور اس کا جو غرور ہے اور تکبر ہے اور اس کا ہیوبرس ہے اور اس کی کم جہتی یا نہ جہتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، یہ اس کا شعر ہے کہ میری نمود نے مجھ کو کیا برابر خاک، میں خاک پا کی طرح پائمال اپنا ہوں، اپنا ہوں میں خاک پا کی طرح پائمال اپنا ہوں۔ جیسے خاک پا جو ہے اپنی پیر کا خود ہی پائمال ہو جاتی ہے، میرے اپنے غرور نے، میری نمود نے، میرے نارسسزم نے مجھ کو کیا۔ اس کا ایک جکسٹاپوز شعر میں سنانا چاہتا ہوں، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، میں نے خود اس کو کھوجا ہے، اس شعر کو کہیں لکھا ہوا تھا، اس کو ملایا جکسٹاپوز کر کے، بالکل اس سے الٹی کیفیت کا شعر ہے۔ ایک شعر جو ہے جیسے والٹ وٹمن کہتا ہے I embody contradictions تو اسی سے تو بڑائی ہوتی ہے، جہتیں کھلتی ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں میری نمود نے مجھ کو کیا برابر خاک، میں خاک پا کی طرح پائمال اپنا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ رکھیو قدم سنبھل کے کہ تو جانتا نہیں، مانند نقش پا یہ سر راہ کون ہے۔ ایک طرف تو سر راہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا آئے ہائے سر راہ، اور دوسرے تو جانتا نہیں، یعنی اس میں بھی ایک وقت لگتا ہے، تر رہا ہے وہ بھی بہت اعلیٰ۔ یہ بات میں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ذکر ہو گیا تو میں نے کہا
یہاں اس کا ذکر کرتا چلوں. اور وہ جو دوسرا 172 نمبر غزل کا شعر ہے وہ یہ کہ ارض و سما کی پستی، ارض و سما کی پستی بلندی اب تو ہم کو برابر ہے، یعنی نشیب و فراز جو دیکھے تباہ ہوئی ہموار. بہت اعلیٰ شعر صاحب، بہت عمدہ. تو کہتے ہیں یہ شعر میں جو ہے نا تدریج یعنی درجات جو ہیں، پہلے خاک ہوئے، پھر برباد ہوئے یعنی اجاڑے گئے، اور پھر مثل غبار اڑتے پھرے، پھر جب خاک زمین پر بیٹھی تو قدموں تلے پامال ہوئے، اور چوتھے نمبر پہ اس قدر پامال ہوئے کہ محو ہو گئے، یعنی زمین میں دھنس گئے یا بالکل غائب ہو گئے. واہ 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 واہ. میں محو کا جو لفظ ہے اس کو غالب کے شعر سے میں بڑے زمانے سے اس کو محو کے لفظ کو ایک اور معنی میں ہمیشہ میرے اپنی کمپریہنشن میں رکھتا ہوں کہ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محو میں غائب ہو جانا، لیکن غالب کہتے ہیں کہ غور میں محو ہوا اضطراب دریا کا. تو میں اس کو ایک اور طرح سے ایک ذہن قسم کی میڈیٹیٹو محویت میں سمجھتا ہوں، جو کہ ایک انرچمنٹ کے بارے میں ہے، یہ انسانی انرچمنٹ کے بارے میں، کانشسنس کی یا اس کی حیثیت کے طور پہ. شعر کا دوسرا لطف، اب وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم کہہ رہے تھے آپ سے گفتگو، کہ شعر کا دوسرا لطف اس بات میں ہے کہ عشق کی راہ اس کے باوجود ہمارے لیے ہموار نہ ہوئی. مندرجہ بالا 4 صورتوں میں سے کوئی بھی اس بات کے لیے کافی نہ تھی کہ راستہ ہموار ہو جاتا، کیونکہ ہم خود اس قدر پست یا ہلکے ہو گئے تھے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے سد راہ نہ ہو سکتی تھی. لیکن ایسا نہ ہو سکا. یا ممکن ہے کہ راستہ ہموار ہو گیا ہو لیکن عشق کی شدتیں آسان نہ ہو سکیں، شدتیں آسان نہ ہو سکیں، یعنی ہموار بمانی آسان. پھر کہتے ہیں آخر میں فاروق صاحب کہ مصرع ثانی کا استفہام بہت خوب ہے، اور شدائد عشق کی راہ کے کیسے ہم ہموار کریں. یہ استفہام کہ اب اور کیا ممکن ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے وجود کو عدم بنا ڈالا، اب تو سب کچھ آسان ہو جانا تھا. اس طرح مضمون کا قول محال واضح ہو جاتا ہے، یعنی پیراڈاکس. جب متکلم وجود ہی نہیں رکھتا تو اس کے لیے مشکل و آسان وغیرہ سب برابر ہے. تو یہ ہمارے یہاں کی شاعری میں کم از کم سب شاعری میں ایکسیس کا بہت ہے عشق کا نا، کہ آسکر وائلڈ نے اس کو مذاق میں کہہ دیا کہ نتھنگ سکسیڈس لائک ایکسیس. تو وہ اس میں بڑا ہے کہ پامال ہو جانا. اس کے جو کچھ اشعار ہیں وہ میں آنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے میں اس کو کر رہا تھا کہ یوں خاک میں ملا یا اس بن کے کچھ نہ پوچھو. میر صاحب کہہ رہے ہیں یوں خاک میں ملا یا اس بن کے کچھ نہ پوچھو، اس ظلم دیدہ دل کا ہم اضطراب دیکھا. اس ظلم دی، واہ جی واہ، کمال. میر صاحب کا ایک اور شعر یا پہلے بھی کیا ہوا ہے ذکر اس کا کہ گو دل دھسک ہی جاوے، آنکھیں ابل ہی آویں، ہر اونچ نیچ کی ہے ہموار تیری خاطر. ایک بہت اعلیٰ شعر ہے نقش پا کا میر صاحب کا، کہیو صبا کہ جس کو تو بٹھلا گیا تھا وہ. واہ جی واہ. کہیو صبا کہ جس کو تو بٹھلا گیا تھا وہ. بٹھلا میری جو بزرگ تھے، اب میری والدہ وغیرہ یہ لوگ، میری مائی مدر از اباؤٹ 90 ناؤ، وہ بھی یہ الفاظ اپنے استعمال کرتی. لیکن میری جو پرنانی تھی، میں 20-22 برس کا تھا، 25 جب ان کا، وہ تو عام اس طرح کی بٹھلا دیا، بیٹھا ہو جا، اس طرح کی زبان بولتے تھے میرے دادا دادی بھی. تو میں بٹھلا کو سمجھتا ہوں اور بہت لطف لیتا ہوں. کہیو صبا کہ جس کو تو بٹھلا گیا تھا وہ، جو نقش پا پڑا تیری دیکھے ہے راہ کو. کیا شعر ہے صاحب، واہ. کہیو صبا کہ جس کو تو بٹھلا گیا تھا وہ. کیا کہہ رہے، کہیو صبا، یعنی صبا نے کہنا تو ہے پیغام، وہ جا رہی ہے صبا اسے، یعنی بڑا تھیٹر بھی ہے اس میں. وہ کہہ رہی ہے اور کیا کہتے ہیں کہیو صبا کہ جس کو تو بٹھلا گیا تھا وہ. آخری بار ہاتھ نکلا ہوا ہے، جو نقش پا پڑا تیری دیکھے ہے راہ کو. بہت اعلیٰ شعر ہے، بہت مجھے اس کا لطف آیا صاحب. درد، یہ 2-3 شعر درد وغیرہ کے بعد میں سناؤں گا. یہ ارض و سما کی ہم پستی
بلندی اب تو ہم کو برابر ہے. میر صاحب کہہ رہے ہیں یعنی نشیب و فراز جو دیکھے تب ہوئی ہموار بہت. ایک اور سن لیں اسی کا نقش قدم کا، نقش پا کا، کہ ایک پست و بلند ایک ہے جو نقش قدم یہاں. کیا اعلیٰ مصرع ہے. اب پست و بلند ایک ہے جو نقش قدم یہاں، پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں. پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں. کیا کتبہ. یعنی آپ کہیں جی اپنے پتھر پہ قبر کے کیا ہو تو کیا مصرع ہے یہ کہ پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں. کیا بات ہے صاحب، کیا کہنے. واہ 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 واہ. دو تین شعر میں ایک دو اور شعراء کے میں سنانا چاہتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں اس کو. ایک صاحب ہے آسی غازی پوری، ان کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے. ان کا ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے. یہ مجھے اس لیے بھی یہ یاد آیا کہ میں اور میرا جو دوست ہے راحت کا آدمی ہے، وہ بہت بیمار ہے، رابطہ بھی نہیں ہے بہت اچھے سے. تو بڑا ہم نے سر مارا. بہت پرانی بات ہے، 30-35 برس، کہ یہ کون ہے شاعر جس کا یہ شعر ہے اتنا عمدہ. تو گوگل کا زمانہ نہیں تھا، پتہ نہیں لگا. اور راحت کا آدمی کی بہت ایکسس تھی. انہوں نے عبید اللہ بیگ وغیرہ سب سے پوچھا، کوئی نہ بتا پائے، پر انہوں نے گیس کیا یہ مینائی کا شعر ہے، امیر مینائی کا. لیکن معلوم ہوا اب ہمیں گوگل کے دور میں کہ یہ آسی غازی پوری کا شعر ہے صاحب. ان آل فرینکنس، یعنی بالکل اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمیں ان کا اور کوئی ایسا بہت شعر پڑھے ان کے، کوئی ایسا نہیں لگا کہ جو ہم ان کو اس کو کوٹ کر سکیں. لیکن یہ شعر کمال ہے کہ پڑھے ہیں صورت نقش قدم نہ چھیڑ ہمیں، اب اور خاک میں مل جائیں گے اٹھانے سے. بڑا پرانا پسند ہے ہمیں یہ شعر، بہت اعلیٰ شعر ہے. اور ایک اسلم انصاری کا، وہ تو بڑے شاعر تھے ہی، وہ گوتم کا آخری خطبہ والا، جو ان کی نظم ہے بہت عمدہ. اور بھی ان کے اچھے اشعار ملتے رہتے ہیں. بہت عمدہ ان کا شعر ہے کہ دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے. بہت مجھے لطف آیا، آپ لوگوں نے بھی برداشت کیا، بہت خوشی ہوئی. پھر آؤں گا ایک آدھ 2 ہفتے بعد جب موقع ملے گا. شکریہ جناب.